ریڈ فورٹ دہلی یعنی لال قلعہ دہلی کی ہم جو سیریز پیش کر رہے ہیں اس میں یہ دوسری نمبر کی، اس میں دیوان عام اور دیوان خاص جو اہم عمارتیں ہیں لال قلعے کے، ان دونوں عمارتوں کے بارے میں کچھ معلومات ہم پیش کر رہے ہیں تصاویر کے ساتھ۔ 1648 میں جب مکمل ہوا اور شاہجہاں کی آمد ہوئی اور قلعے کا افتتاح عمل میں آیا تمام عمارتوں کا، تو اس میں جو ہے دیوان عام جب تعمیر ہوا تھا تو اس وقت کی جو میجرمنٹس بتائے گئے ہیں ابتدائی دور کے، وہ 1550 فیٹ اور جو ہے 500 فیٹ دیوان عام کا ایک احاطہ تھا۔ آج جب ہم جو دیوان عام دیکھتے ہیں وہ صرف ایک عمارت ہے، وہ دیوان عام کے جو حصے تھے اس کے متعلق جو امیر، امراء، وزراء وغیرہ کے رہنے کی رہائش کی آفیسز وغیرہ ایک احاطہ تھا جو شاہی محل میں اس کو لوکیٹ کیے تھے۔ تو وہ احاطہ جو ہے 1857 کے غدر میں، یعنی جو پہلی جنگ آزادی ہوئی اس وقت انگریزوں نے جو ہے اس کو مسمار کر دیا اور نیست و نابود کر دیا۔ تو جو اس میں جو بچا ہوا ایریا ہے وہ دیوان عام کی جو اصل عمارت ہے، اہم عمارت ہے، وہ بچ گئی، لیکن اس کی جو متعلقہ عمارتیں ہیں وہ تمام جو ہے ختم ہو گئی کہ آج حتیٰ کہ اس کی نشانیاں بھی بتانا بڑا مشکل ہے۔ تو جو دیوان عام کی عمارت ہے وہ سنگ سرخ پر کے پلرز پر، ہست پہلو پلرز پر کھڑی ہوئی ہے، اور ابتدا میں جب شاہجہاں کے پیریڈ میں اور اورنگزیب کے اور مغلوں کے پیریڈ میں عمارت کے بارے میں جو ہے کہ لال پتھر پر سفید کام کر چونے سے اور سنگ مرمر سے جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ پچکاری کا کام جو ہے کیا گیا تھا دیوان عام میں۔ اور اتفاق سے ہم کو ایک دو تصویریں ایسی دستیاب ہوئی ہیں جو دیوان عام جو ہے وائٹ کلر کے جو ہے آپ کو ستون ملیں گے اس میں، اور وہ بخوبی دیکھ سکتے ہیں وائٹ کلر، اور آج کا جو رنگ ہے سنگ سرخ ہے۔ تو یہ جو دیوان عام کا جو فرق ہے ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ جو دیوان عام کی جو عظمت تھی یا جو ہے اس کی جو شہرت تھی یا جو ہے اس کی جو اہمیت تھی اس کے کام سے، کیونکہ اس کام سے ہماری ہندوستان کی تہذیب بھی ظاہر ہوتی تھی اور تمدن ظاہر ہوتا تھا، یہ تمام چیزیں جو ہے آج جو باقی نہیں ہیں۔ تو اس میں دیکھیے ایک 3.5-4 فیٹ اونچا چبوترا ہے، اس پر جو ہے یہ دیوان عام کی عمارت قائم ہے، اور وہ غالباً ایک 500 فیٹ 1550 کے بجائے وہ سکڑ کر جو ہے کم ہو گئی ہے، اور اس طرح۔ لیکن سب میں اہم چیز جو دیوان عام میں ہے اور اس کی جو کمانیں ہیں وہ دندانے دار کمانیں، شاہجہاں کے زمانے کا یہ امتیازی ایک نشان ہے۔ دندانے دار یعنی کسڈ آرش جو ہوتی ہے وہ اس کو جو ہے اس کا کریڈٹ شاہجہاں کو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے دیوان عام میں بڑی شاندار آپ کو جو ہے کمانیں ملیں گی، اور پھر ستون ملیں گے، سر ستون ہے، اور ستون کا جو نچلا حصہ ہے اس پر جو کام کاج ہے، یہ تمام چیزیں ابھی باقی ہیں۔ اور نہ صرف ابتدا میں یہ ستونوں پر اہم قیمتی کپڑوں سے زردوزی کے جو ہے اس سے سجایا جاتا تھا، اور دیوان عام کے فرش کو پر بہترین عمدہ قالین رہتے تھے، اور کمانوں میں جو ہے پردے، یہ ہیرے جواہرات جس میں رہتے تھے وہ پردے جو ہے دیوان عام میں جو ہے لٹکتے رہتے تھے۔ تو اس کا تذکرہ ہم کو بس پڑھنے میں ملتا ہے۔ اور اب اس میں جو خاص چیز باقی رہ گئی ہے قدیم دور کی، وہ جو پچھلی دیوار ہے جس میں ظل الہی کا نشیمن ہے، یعنی جہاں پر بادشاہ سلامت بیٹھ کر اپنا یعنی جو فیصلے صادر کرتے تھے، فیصلے دیتے تھے، اور عوام کو، امیر، امراء، وزراء، یہ تمام جو حاضر ہوتے تھے، تو وہ حصہ ابھی باقی ہے۔ وہ بھی جو ہے ڈسٹرب ہوا تھا 1857 میں، لیکن ایک لارڈ کرزن
جو انگریز وائسرائے 1903 میں جب ان کو معلوم ہوا 1902 اور 3 میں کہ انگریز قوم خود جو ہے یہاں سے لوٹ کر یہ ہیرے جواہرات کی جو ہے جس میں پرندے ہندوستان کے نادر پرندے جو ہے مختلف رنگین ہیرے جواہرات سے جو ہے سجائے گئے تھے اور ایسے ایسے گلدستے جو ہے بنائے گئے تھے، وہ گلدستے اور پھر جو ہے آپ کے بیل بوٹے ہیں، وہ بیل بوٹے بھی جو ہے آپ کو یہاں پر ملیں گے تفصیل سے دیکھنے میں. تو یہ تمام جو ہے ہیرے جواہرات وغیرہ اصل تو غالباً اب باقی رہے یا نہیں رہے، لیکن لارڈ کرزن نے جو ہے جو ایک یوروپین آرٹسٹ کو اٹالین کو بلا کر پھر انہوں نے جو ہے اسی طرح کے انگلینڈ سے جو ہے جہاں پر یہ رکھے ہوئے تھے میوزیم میں اس کو واپس منگوایا اور پھر جو چیزیں مسنگ اور تھی اس کو تمام کو جو ہے نئے سرے سے آراستہ کیا گیا. تو وہ جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ آج جو ہے بڑی اس کی سیکیورٹی ہے اور وہ ہیرے جواہرات کے بجائے ہو سکتا کلر استعمال ہوا ہو یا کیا ہے، لیکن جو ہے یہ جو دیوار میں سنگ مرمر میں اسکوائر پینلز ہیں اور اس کے سامنے ہی جو ہے ایک تخت ہے جس پر 4 سنگ مرمر کے پلرز ہیں اور بنگالی روف ہے، وہ کروڈ روف ہے اور وہ جو ہے اس کا ایک چبوترا ہے 8 فٹ اونچا. پھر اس کے پاس ایک تخت رکھا ہوا ہے، وہ تخت پر جو ہے وزیر اعظم اور امیر عمرہ جو ہے بادشاہ سلامت کو عرضیاں پیش کرتے تھے اور وہ فیصلے جو ہے صادر جب ہوتے تو وہ پھر مزید وہاں پر جو اور دوسرے درجے کے جو امیر عمرہ تھے 30 بائی 40 یعنی 30 فیٹ بائی 40 فیٹ کے 3 انکلوجر تھے 3 طرف، تو وہاں پر ان کو ہاتھ باندھ کر ٹھہرنے کی اجازت تھی. اس کے بعد اس سے کمتر درجے کے امیر عمرہ رہتے تھے پھر اور دیوان عام کے باہر اور عام آدمی اور یہ جو اپنے پیشیاں جو ہے لے کر آئے ہیں فیصلے سننے کے لیے آئے ہیں، تو یہ ایک ہنگامہ رہتا. اور پھر اس کے بعد دیوان عام کا اور ایک بھی پرپس بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اینیملس رہتے تھے، آج یہ مشین کا دور ہے لیکن اس زمانے میں جو شاہی گھوڑے تھے، شاہی ہاتھیاں تھے اور دوسرے اینیملز جو تھے شاہی، وہ تمام بادشاہ کے سامنے جو ہے پریڈ کرائی جاتی تھی. تو وہ دیوان عام سے ہی وہ ملاحظہ کرتے تھے جس میں ہر قسم کے یعنی جو نئی چیزیں جو آتی تھی ہندوستان میں، تو وہ تمام بادشاہ کے لیے یہاں پر پیش کیے جاتے تھے تاکہ بادشاہ بذات خود اس کو جو ہے دیکھ سکے. اور ہاتھیوں کی بھی جو ہے پریڈ ہوتی تھی، ہاتھیوں کو سجایا جاتا تھا، سونے چاندی کے زیور سے آراستہ کیا جاتا تھا، گھوڑوں کو، شاہی گھوڑوں کو، ان کا جو شاہی استبل ہوتا تھا وہ تمام جو ہے گھوڑے پریڈ کے جو ہے ادھر بادشاہ کے سامنے پیش ہوتے تھے. تو اس طرح بادشاہ اپنے امیر عمرہ کے ساتھ بھی پیش ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ شہزادوں کو بھی جو ہے یہ بتایا جاتا تھا. وہاں پر اور انتظامات تھے تخت سے متعلق قریب کے، لیکن وہ بھی جو ہے وہاں کچھ باقی نہیں رہے ہیں. تو اس طرح جو ہے دیوان عام کا بڑا اہم مقصد رہا ہے. تو وہ جو ہے اور اس کے جو انکلوجر تھا وہاں پر ایسے دروازے تھے سیدھے طرف اور اس سے متعلق جو ہے ملک کا شاہی پیلیسز تھے جہاں سے بادشاہ برآمد ہوتے تھے یہ اپنے تخت پر جلوس فرمانے کے لیے. اس کے بعد جو ہے یہاں سے ایک لال پردے کا ایک گیٹ ہے، وہاں سے جو ہے اور کئی عمارتیں ہوتے ہوئے بادشاہ سلامت جو ہے. اور یہ عام طور پہ جو دیوان عام میں جو وقت مقرر تھا بادشاہ کو عوام کے سامنے پیش، عوام کو اجازت تھی جو ہے آ کر بادشاہ کو دیکھنے کے لیے، وہ دوپہر کا وقت متعین تھا. تو وہ جو ہے یہاں پر جب بھی یہ دارالخلافے میں رہتے یا جو ہے دہلی میں رہتے تو ضرور جو ہے اپنی فرائض کو انجام دیتے اور دیوان عام میں عوام کا جو ہے کے فیصلے مقدمات کی سماعت کرتے اور اس کو جو ہے انجام تک جو ہے حکم دیتے. اس کے بعد دیوان خاص ہے. دیوان خاص کا جو مقصد ہے یہ خاص امیر عمرہ
ان کی جو چیزیں ہیں وہ جو ان کے جو گریونسز ہیں یا جو ہے سجیشنز ہیں یا جو ہے ایسے تجاویز ہیں یا بادشاہ کو کچھ خاص مشورے دینا ہے یا بادشاہ سے جو ہے حکم سننا ہے، تو وہ دیوان خاص میں جو ہے بادشاہ شاہ جہاں جو ہے طلب فرماتا ہے اور یہ جو ہے یہ حاضر ہوتے ہیں دیوان خاص میں۔ تو اس کی بھی جو ابتدا ہوئی تو اس میں بھی جو ہے خیمے ہیں، شامیانے ہیں سرخ رنگ کے، یہ تمام چیزیں جو ہے ہم کو نظر آتی ہیں دیوان خاص کے۔ اور یہ دیوان خاص اور دوسرے جو محلات ہیں وہ لبے دریا ہیں، یعنی ندی کے کنارے پر ہیں وہ تقریباً، اور شاہی حمام ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے لبے دریا ہے۔ اور وہیں اورنگزیب کی بنائی ہوئی موتی مسجد بھی ہے۔ تو یہ دیوان خاص کے میں جو 4 فٹ اونچے چبوترے پر یہ دیوان خاص بنا ہوا ہے، اور اس میں 2 قسم کے پلرز ہیں، ایک اسکوائر ہیں، یہ مربع نما ہیں، اور دوسرے جو ہے مستطیل نما ہے۔ تو اس میں جو ہے یہ ادارے تک، یعنی جہاں سے کمان شروع ہوتی ہے وہاں تک جو ہے پچکاری کا کام یہ سنگ مرمر کا جو چبوترا ہے یہ پورا سنگ مرمر کا ہے، اور پھر اس میں سنگ مرمر باہر بیرونی میں بھی استعمال ہوا ہے، اندرون میں بھی سنگ مرمر ہے، اور پچکاری کا کام جو ہے عمدہ کام یہاں پر آپ کو یہ پلرز پر ملے گا۔ اور اس میں جو ہے بیرونی سائڈ البتہ کوئی کام نہیں کیا گیا، بلکہ سنگ مرمر کو جو ہے خالی چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ ان عمارتوں سے وہ میچ کر سکیں جو دوسری لائن کی عمارتیں ہیں۔ تو یہ شاہ جہاں کا اور مغلوں کا بڑا کمال ہے کہ جیسے کنزرویشنسٹ ہوتے ہیں، میچنگ ہوتا ہے، تو اس کا بڑا خیال رکھے ہیں۔ بادشاہ سلامت جب اندر تشریف رکھیں گے تخت طاؤس پر یا کوئی اور تخت پر، تو ان کی نظر میں جو ہے یہ کام ضروری پچکاری کا جو ہے وہ نظر آئے گا، لیکن باہر کا جو صاف حصہ ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہاں پر ابھی بھی سنگ مرمر کا ایک تخت ہے بہترین، اس پر جو ہے ہندوستان کا بہترین تخت جو شاہ جہاں کے زیر استعمال میں تھا، اور بعد میں جو ہے نادر شاہ لے کر چلا گیا 1739 میں، تو وہ تخت جو ہے تخت طاؤس یہیں پر رہتا تھا، اور کئی جو ہے امیر عمرا سے جو ہے مشورے دینا یا خاص جیسے فوجوں کو مارچ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے حکومت کی خاص رپورٹس سننا، یہ جو ہے بادشاہ کو دیوان خاص میں پسند تھا۔ اور اس میں دیوان خاص میں یہ بات خاص یہ ہے کہ یہاں پر کمانوں سے جو چھت ہے اور جو سیلنگ ہے یہ تمام جو ہے سونے کی بنائی گئی تھی، تھک شیٹ آف گولڈ سے جو بنی تھی، اور اس میں جو ہے ہیرے جواہرات جڑے گئے تھے۔ تو اس میں جو شعر ہے کہ اگر دنیا میں کوئی جنت ہے تو وہ یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ تو یہ شعر بھی جو ہے آپ کو فارسی کا کمان پر مل جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، اور خود یہ ایک عمارت میں اتنی بہترین کثیر تعداد میں جو ہے شاہ جہاں کے دور میں یہاں پر لگایا گیا تھا کہ وہ بعد کے جنریشن میں اورنگزیب تک باقی رہا اور محمد شاہ تک باقی رہا، لیکن اس کے بعد جو ہے اس میں کمی آتی گئی، اور سونا ریپلیس ہوا چاندی سے، تو چاندی کی چھت بنائی گئی ہے، اس میں جو ہے ویسے ہی ڈیکوریشن کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آخری اور مغلوں کے پیریڈ میں جو ہے چاندی کی چھت کے بجائے تانبے کی چھت آ گئی، اور اس میں پھر اسی نمونے کا کام کیا گیا، اور آج غالباً جو ہے یہ لکڑی کی چھت ہے۔ یہ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات بھی گئے اور تانبا بھی گیا، اور جو ہے اس وقت جو ہے لکڑی کی چھت ہے، اور اس میں کام کو جو ہے برابر میچنگ کیا گیا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ندی کے کنارے پر یہ عمارت ہے، تو یہاں پر جو ہے جالیاں وغیرہ لگا کر ندی کی طرف کا نظارہ وہاں سے بھی کیا جاتا ہے،
اور پھر چونکہ موتی مسجد اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں وہ خود جو ہے ایک پرائیویٹ ماسک بنا لیے تھے، تو وہ جو ہے وہ بھی بہت قریب ہے. اور پھر اس کے بعد اور دوسرے باغات ہیں، اور اسد برج ہے، ساون بھادو ہیں، اور یہ تمام اور ایسی ممتاز ہے، اور ایسی بہت سی عمدہ عمارتیں جس میں حمام ہے شاہ جہاں کے، جس میں نہر بہشت ہے. نہر بہشت بھی جو ہے دیوان خاص سے پاس ہوتی ہے، اس کو کور کیا گیا ہے. یہ جو ہے نہر کا رہنا اور پھر عمدہ کام، تو اس لیے جو ہے اس کو فردوس سے بنی است، تو اس کو فردوس سمجھا گیا ہے. اگر دنیا میں کچھ ہے تو یہ ہے. اور وہ نہر بہشت آخری تک جاتی ہے، اس میں کئی حمام ہے اور دوسرے ملکہ عمارتیں ہیں، باغات ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے.